اعلیٰ ترین سطح پر دونوں وفود ہماری درخواست پر پاکستان تشریف لائے. پاکستان کو یہ موقع ملا کہ اس کو مستقل امن میں بدل دے. ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ بخدا ہمیشہ سنہری حروف سے یاد رکھے گی. سیز فائر برقرار. امریکہ ایران معاملات طے کرانے کے لیے اب بھی کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا کہ پاکستان امریکہ ایران مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے لیے پر امید ہے. ایران اور امریکہ کو کئی دہائیوں بعد آمنے سامنے بٹھانے کا سہرا پاکستان کو جاتا ہے. امریکی اور ایرانی وفد ہماری درخواست پر پاکستان آیا. دونوں ملکوں کے درمیان 47 سال کے بعد اعلیٰ ترین سطح پر بات چیت ہوئی. پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا. پاکستان کی ثالثی کی بدولت جنگ کے شعلے امن میں بدل گئے جو ہماری بڑی کامیابی ہے. ایران اور امریکہ کے وفود کے بیانات دونوں ممالک کے درمیان برف پگھلنے کی واضح علامت ہے. مذاکرات کے لیے فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وفاقی کابینہ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں پہ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل کی کوششوں پہ خراج تحسین پیش کیا. دنیا کو اپنا ہرمز کی ضرورت. کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ ایران نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بےتابی سے ڈیل چاہتے ہیں. امریکی وفد نے اچھے ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے. تہران کے ساتھ بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا. ایران کے ساتھ یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا. ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. اپنا ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی گئی ہے. ایرانی جہاز ہماری ناکہ بندی کے قریب بھی آئے تو تباہ کر دیں گے. ایرانی بحریہ سمندر کی تہہ میں جا چکی ہے. ایران کے 158 جہاز ڈبو دیے گئے ہیں. گزشتہ روز اپنا ہرمز سے 34 جہازوں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی. ہمارے پاس سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل ہے. دنیا کے بہت سے ممالک اس وقت تیل لینے کے لیے امریکہ آ رہے ہیں. اپنا ہرمز کی ناکہ بندی. امریکہ نے جہازوں کو روکنا شروع کر دیا. ایران کی سنگین نتائج کی دھمکی. کہا کہ سیکیورٹی کو خطرہ ہوا تو کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی. امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ خلیج عرب اور خلیج عمان میں ایرانی پورٹ سے آنے جانے والے جہازوں پر ناکہ بندی کا نفاذ ہوگا. ناکہ بند علاقوں میں بغیر اجازت داخل ہونا یا نکلنے والا کسی بھی جہاز کو روکا، موڑا یا قبضے میں لیا جائے گا. دیگر ملکوں کے پورٹ سے جہازوں کی آمد و رفت کی ناکہ بندی نہیں ہوگی. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ ناکہ بندی کے دوران مزاحمت ایران کے لیے دانشمندانہ اقدام ثابت نہیں ہوگا. ایران کی فضائی حدود ہماری مکمل گرفت میں ہے. صدر ٹرمپ ایران کو مکمل مفلوج کر سکتے ہیں. ایکسوس کی رپورٹ کے مطابق اگر امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی کامیاب نہ ہوئی تو صدر ٹرمپ ایران میں دوبارہ حملوں کا حکم دے سکتے ہیں. حملوں میں ایرانی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ خلیجی بندرگاہیں سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں. علاقائی پانیوں میں خود مختاری کا دفاع ایران کا حق ہے. قومی مفادات کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا. اپنا ہرمز کی سیکیورٹی برقرار رکھی جائے گی. دشمن کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی. موجودہ خطرات کے پیش نظر جنگ کے بعد بھی اپنا ہرمز پر مستقل کنٹرول کا نظام نافذ کیا جائے. حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ کو امریت ترک کرنا ہوگی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کیا جائے تو کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے ٹرمپ کے بیان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اپنا ہرمز کی نام نہاد ناکہ بندی کے بعد جلدی آپ $4 سے $5 والے پیٹرول کو یاد کیا کریں گے. باقر کالیباف نے ٹرمپ کو وارننگ بھی دی کہ ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو. کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے. دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کی. ہم اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے صرف چند قدم دور تھے. امریکہ کا سخت رویہ رکاوٹ بن گیا. ہمیں حد سے زیادہ بڑے مطالبات، بدلتے مواقف اور ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا. امریکہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا. نیک نیتی کو جنم دیتی ہے. دشمنی کو. ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے کہا ہے کہ عالمی معیشت کو نقصان پہنچا کر کسی بھی جنگ میں کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے خود کو نقصان پہنچانا کوئی دانشمندانہ حکمت عملی نہیں ہو سکتی. عالمی برادری کے اپنا ہرمز کی ناکہ بندی کے امریکی فیصلے کی مخالفت. چین اور روس کا اپنا ہرمز کے معاملے پر ضبط و تحمل کا مشورہ. برطانیہ اور آسٹریلیا کا اپنا ہرمز کی ناکہ بندی کے عمل کا حصہ بننے سے انکار. فرانسیسی صدر کا اپنا ہرمز سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا اعلان. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم ابھی راستے کو محفوظ، مستحکم اور
بلا رکاوٹ رکھنا بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ فریقین تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کریں۔ روس کا بھی سخت رد عمل، کہا کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے عالمی منڈیوں کو نقصان پہنچے گا۔ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے کی روسی تجویز برقرار ہے، فی الحال اس پر زور نہیں دیا جا رہا۔ ترجمان برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم جہاز رانی کی آزادی اور ابنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البائنس کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ کا یک طرفہ اقدام ہے، ہمیں شریک ہونے کا نہیں کہا گیا۔ ترک وزیر خارجہ کا ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے سفارتکاری پر زور، اسپین کی بھی مخالفت۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کی امید، پاکستان اور دیگر ثالثیوں کی کوششیں جاری۔ ایکسوس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان، مصر اور ترک ثالث آئندہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گے تاکہ باقی ماندہ اختلافات کو کم کر کے جنگ کے خاتمے کے معاہدے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ ثالثیوں کو امید ہے کہ جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے مذاکرات کا ایک اور دور ممکن ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات مکمل تعطل کا شکار نہیں ہے، دونوں فریق سودے بازی کر رہے ہیں، یہ ایک بازار کی طرح ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے بھی اس سے اتفاق کیا اور کہا کہ اگر ایران زیادہ لچک دکھائے اور یہ تسلیم کرے کہ اسلام آباد کی تجاویز ہی اسے ملنے والی بہترین آپشن ہے تو معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان سخت مذاکرات کے بعد دوستانہ اور تجاویز کے مفید تبادلے میں تبدیل ہو گئے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پہلی بار اسلام آباد میں ایرانی حکام سے ملاقات کی۔ 21 گھنٹے طویل مذاکرات کے دوران بنیادی اختلافات جوہری معاملے پر مرکوز رہے۔ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو منجمد کرے اور افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہو جائے، اسے ایران کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دوسرا اختلاف اس رقم کے بارے میں تھا جو ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اس کی جوہری رعایتوں کے بدلے میں منجمد فنڈز میں سے جاری کرے۔ امریکہ کو امید ہے کہ ایرانی حکام اس کی پیش کی گئی تجاویز پر غور کریں گے اور یہ تسلیم کریں گے کہ معاہدہ دونوں فریقوں کے مفاد میں ہے۔ سہیل افریدی کا 19 اپریل کو خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنے کا اعلان، کہا کہ 19 اپریل سپہر 3 بجے ملتان ریلوے گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ 10 دنوں میں خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنا ہے۔ تمام تر مسالم کے باوجود ثابت کریں گے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں عدم حاضری پر سہیل افریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔